بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ احرام کے احکام بیان ہو چکے ہیں۔ احرام کی چادر آپ جہاں سے چاہیں پہن لیں، لیکن نیت میقات سے کرنی ہے۔ اگر آپ جہاز کے ذریعے جا رہے ہیں تو 20 منٹ پہلے 25 منٹ پہلے جہاز والا اعلان کرتا ہے کہ 2 منٹ 3 منٹ بعد ہم میقات سے گزریں گے، تو اس وقت آپ نے نیت کرنی ہے۔ اردو میں بھی اعلان ہوتا ہے، انگلش میں بھی اور عربی میں بھی۔ تو اس سے پہلے آپ نے نہ نیت کرنی ہے اور نہ آپ پر کوئی پابندی لاگو ہوگی، اس کے بعد ہی پابندی لاگو ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے نیت زبان سے کر لیں، اے اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ فلاں کی طرف سے نیت کرتا ہوں۔ اگر آپ اپنا عمرہ پہلے کر چکے ہیں تو کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنا حج کر چکے ہیں تو کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور بشرط ہے کہ وہ بندہ بیمار ہو یا دنیا سے جا چکا ہو۔ اگر وہ صحت مند ہے تو اس کو خود کرنا چاہیے۔ نیت زبان سے حج عمرے کی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کہتا ہے لبیک اللہم عن شبرما، اے اللہ میں شبرما کی طرف سے نیت کرتا ہوں، تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ اب آپ جدہ پہنچ گئے، جدہ ایئرپورٹ پر بہت فلائٹیں اتر رہی ہوتی ہیں، تو ایک دم رش ہوتا ہے، تو بسا اوقات 6-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو وہاں پر۔ تو اب آپ کو اگر شوگر پیشنٹ ہیں یا کوئی مسئلے مسائل ہیں تو اپنا کھانے دانے کا انتظام کر کے یہاں سے جانا چاہیے۔ وہاں پر جس جگہ پہ انٹری ہوتی ہے وہاں پر کوئی دکان نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ جدہ سے مکہ چلے جاتے ہیں۔ مکہ میں جا کر بسا اوقات ایک ہوٹل میں گئے، وہاں پہ آپ کا رجسٹریشن تھی مگر وہ فل ہو گیا، کہیں اور جانا پڑا، تو مس ہیپ ہوں گے، ایسے کام ہوں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتے ہوں گے، جو آپ سے طے نہیں کیے گئے ہوں گے، تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں نہ بے حیائی کی باتیں کرنی ہیں اور نہ بے حیائی والے کام کرنے ہیں، نہ اپنی بیوی سے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں۔ نمبر 2، ولا جدال ولا فسوق، نہ نافرمانی کے کام کرنے ہیں اور نہ جھگڑا کرنا ہے۔ آپ سچے بھی ہوں گے، آپ کا حق بھی ہوگا، مگر جھگڑا نہیں کرنا، یہ آپ کی ریہرسل ہے، پریکٹس ہے۔ جب آپ اپنے ہوٹل میں چلے گئے، اپنے آپ کو دیکھیں، اگر آپ فریش ہیں بالکل اور اس لائق ہیں کہ عمرہ شروع کریں تو آپ جائیں، سامان اتاریں اور عمرہ شروع کر دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو بالکل تھک گیا ہوں، نیند کا غلبہ ہے، تھکاوٹ ہے، یا آپ کے ساتھی اس طرح ہیں، تو پھر آپ کیا کریں، آپ جا کر آرام کر لیں۔ جب تک آپ اپنے ملک واپس نہیں آ جاتے، آپ سفر میں ہیں، آپ قصر بھی کر سکتے ہیں، آپ جمع بھی کر سکتے ہیں۔ ظہر عصر آپس میں، مغرب عشاء آپس میں یہ جمع ہو سکتی ہیں۔ تو ظہر عصر کی 2 4 رکعتیں، مغرب عشاء کی 3 اور 2 5 رکعتیں، اور جو تہجد وتر ہے یہ ایک الگ نماز ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھی ہے، اور جو فجر کی 2 سنتیں ہیں یہ بھی آپ نے سفر میں پڑھی ہیں۔ تو بہر صورت آپ اگر ظہر پہ پہنچیں عصر پہ تو آپ دونوں نمازیں پڑھ کر سو سکتے ہیں، مغرب پہ پہنچیں عشاء بھی ساتھ پڑھ لیں، سو جائیں، آرام کر لیں۔ نیند میں اگر سر پر کپڑا آ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، جان بوجھ کر نہیں لینا۔ اٹھے ہیں تو آپ نہا سکتے ہیں، اپنا احرام چینج کر سکتے ہیں۔ احرام گندا ہو گیا تھا اس کو آپ دھو کر دوبارہ پہن سکتے ہیں، داغ لگ گیا تھا دھو کر پہن سکتے ہیں، چینج بھی کر سکتے ہیں، بس صابن ایسا ہو جو خوشبو والا نہ ہو۔ نہاتے ہوئے کو بال گر جاتا ہے داڑھی کا یا سر کا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں نکالنا آپ نے۔ ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، جسم کا کوئی جیسے بعض کو انگلیاں چبانے کی عادت ہوتی ہے نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے آپ نے سر پر کوئی کپڑا نہیں لینا، جو مرد ہے وہ سر پر کوئی کپڑا نہیں لے گا، اور خوشبو نہیں لگانی۔ احرام لبیک کہتے ہوئے سر پر خوشبو لگانا مسنون ہے، جائز ہے، وہ بعد میں بھی لگی رہے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسی جگہ پہ جہاں سے کپڑے کو لگ جائے وہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ بیوی کے ساتھ مخصوص باتیں اور مخصوص حرکتیں اور کام یہ جائز نہیں ہے اس میں۔ اور احرام کی حالت میں آپ ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے جو شلوار قمیص کی طرح ہوتے ہیں، انڈر ویئر، بنیان،
یہ سب چیزیں نہیں پہن سکتے۔ اگر کسی پیشنٹ کو جیسے اللہ محفوظ رکھے پیشاب نکلتا رہتا ہے یا اور تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے کہ انڈر ویئر پہن لے، کپڑا رکھ لے یا پیمپر پہن لے، مگر دم دے دے۔ دم کیا ہوتا ہے؟ جس نے بھی احرام کی پابندیوں کی مخالفت کی وہ 3 کاموں میں سے ایک کام کرے گا، یا تو بکرا ذبح کرے گا مکہ میں وہاں کے مسکینوں کے لیے، یا 6 مسکینوں کو وہاں پر کھانا کھلائے گا، یا 3 روزے رکھے گا۔ ان میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی بیوی کو ایسی شکایت ہو جاتی ہے ماہانہ روٹین کی، تو وہ اگر تو طواف کرنے سے پہلے ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ہوٹل میں انتظار کرے گی۔ نیت وہ بھی مردوں کے ساتھ ہی کرے گی اور وہ انتظار کرے گی، اور جب پاک ہوگی تو پھر اپنا عمرہ کرے گی، اپنا حج کرے گی۔ اگر اس کو وہ تکلیف عمرہ کرنے کے یا طواف کے بعد آتی ہے تو جو سعی ہے، سعی اس حالت میں کی جا سکتی ہے۔ وہ جو جو سعی کا مسعی ہے وہ حرم کا حصہ نہیں مانا جاتا۔ اگر عمرہ کر چکی تھی اور حج سے پہلے ایسا ہو گیا ہے تو منا جائے، عرفہ جائے، مزدلفہ جائے، یہ سارے کام کرے، قربانی کرے، بال کاٹے، کینکریاں مارے، سارے کام وہ اس حالت میں کر سکتی ہے۔ صرف طواف نہیں کر سکتی، تو اپنے طواف زیارہ کو لیٹ کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی دورہ پڑ جاتا ہے کوئی، تو پولیس والوں کو بتانا ضروری ہے۔ وہ آپ پر 10 روپے بھی لگائیں گے، 10 لاکھ بھی لگائیں گے اور آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے۔ اگر عرفات جاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے تو ان کو ضرور بتائیں۔ وہ یہ نہ سمجھنا کہ میرا حج ضائع ہو جانا وہ مجھے لے جائیں گے ہسپتال، نہیں، وہ آپ کو ہیلی کاپٹر میں بھی چکر لگوانا پڑا تو ضرور لگوائیں گے، آپ کو وہ عرفات میں ضرور لے کر آئیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ آپ کا حج خراب کریں، وہ پورا تعاون کریں گے آپ کا، اس میں آپ نے ہچکچانا نہیں ہے۔ تو اب آپ نہا لیے اور سو لیے اور فریش ہو گئے، مکہ حرم میں آ گئے۔ حرم پاک میں داخلے کی دعا وہی ہے جو کسی بھی مسجد میں جانے کی دعائیں ہیں۔ اگر آپ سارے سفر میں اپنے ساتھ ایک تھیلا رکھیں جس میں 1.5 لیٹر والی بوتل ہو اور آپ کی جوتی کا لفافہ ہو تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ آپ کو سامنے واش روم نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر وہاں جانا 1 گھنٹے کا کام ہے، 1 ایکڑ کا سفر 1 گھنٹے میں ہو جاتا ہے بس اوقات۔ تو اگر آپ کے پاس پانی ہے تو آپ کو پینے کے لیے بھی، وضو کرنے کے لیے بھی اور ضروریات کے لیے بھی بہت مفید ہوگا۔ اور پانی بھرنے کی جگہ جگہ ہوتی ہیں تو وہاں سے آپ بھر لیں، پہلا ختم ہو گیا پھر بھر لیں۔ تو یہ اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حرم پاک میں آپ داخل ہو گئے تو جب سے آپ نے نیت کی تھی اور جب تک حرم پاک میں داخل ہو گئے، آپ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ نے اگر تو وہاں نماز کا وقت ہے نماز شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اپنے ساتھیوں کا انتظار ہے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ لیکن جب آپ طواف شروع کر دو، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ یہ کعبۃ اللہ ہے اور یہ سامنے آپ کے حجر اسود ہے، اور حجر اسود سے الٹے ہاتھ والی سائڈ جو ہے یہ رکن یمانی ہے، اور سیدھے ہاتھ طرف جائیں تو آگے گولائی آ جاتی ہے، اور یہ جو چھوٹا سا گنبد سا بنا ہوا ہے پیتل کا، یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو اب آپ نے جو پہلا طواف تھا، جو پہلا طواف ہوگا عمرے کا، اس میں آپ نے دایاں بازو ننگا کرنا ہے، نیچے سے اوپر دوسری طرف چادر ڈالنی ہے مردوں نے۔ باقی سارا حج اور عید والے دن کا طواف اور وہ سارے کا سارا آپ نے کندھے ڈھانپ کر ہی کرنا، صرف 7 چکروں میں یا اس سے بھی کم 3 چکروں میں یہ کندھا ننگا کیا جاتا ہے، اور 2 رکعتیں پڑھتے وقت بھی آپ نے اپنا کندھا ڈھانپنا ہی ہے، اور اس کے بعد صفا مروہ پہ بھی کندھا ڈھکا ہوا ہوگا، منا عرفہ مزدلفہ میں بھی ڈھکا ہوا ہوگا۔ یہ آئیکن بن گیا حاجی کا کہ اس کا کندھا ننگا ہوتا ہے، یہ غلط تصور ہے۔ صرف طواف قدوم میں جو پہلا طواف ہے اس میں ایسا ہوگا۔ جب بھی آپ باہر سے آئیں گے عمرہ کرنے تو آپ کا پہلے طواف میں یہ کندھا
ظاہر ہوگا۔ اینٹی کلاک وائز آپ نے چکر لگانا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے حجر اسود کو 5 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے آپ نے۔ آپ یہ حجر اسود کی تصویر دیکھ رہے ہیں زوم کر کے، اس میں آپ کو 1 2 3 4 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، یہ ہے حجر اسود۔ یہ سارا کالا کالا حجر اسود نہیں ہے، اس کے اندر ٹکڑے لگے ہوئے ہیں۔ تو پہلا کام 5 میں سے یہ ہے کہ آپ ان کو ہونٹ لگا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہونٹ لگا کر بوسہ دیں، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد والا درجہ یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے اندر ہاتھ گھسا دیں اور اس کو ہاتھ لگا کر بسم اللہ اللہ کو پڑھ کر ہاتھ کو چوم لیں اور نکل جائیں، یہ بھی بہت مشکل ہے۔ اس سے اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کونے کو ہاتھ لگا لیں، حجر اسود کو نہیں، کونے کو ہاتھ لگا لیں اور نکل جائیں۔ اس سے اگلا درجہ ہے کہ اس کونے کو چھڑی لگا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہی کام کیا تھا، کونے کو چھڑی لگا کر نکل جاتے تھے۔ اور وہ بھی نہ کر سکے تو پھر اگلا کام ہے کہ آپ اس کونے کی طرف اشارہ کر دیں بسم اللہ اللہ اکبر اور نکل جائیں۔ اس کے لیے رکنا ضروری نہیں ہے، لوگ رک جاتے ہیں، رکنا ضروری نہیں ہے، چلتے چلتے میں کہیں اور نکل جائیں۔ پہلا طواف جو ہے اس میں پہلے 3 چکر تھوڑا تھوڑا دوڑتے دوڑتے لگانا یہ مسنون ہے۔ آج کل وہاں رش ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں جگہ بن جاتی ہے، تو پہلے 3 چکر آپ اگر اچھل اچھل کر دوڑ دوڑ کر جاگنگ کرتے ہوئے آپ جائیں تو یہ مسنون ہے، اور 4 چکر روٹین میں لگانے ہیں۔ اور پہلے 3 چکروں میں بھی جو رکن یمانی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور حجر اسود کا یہ بیچ کا فاصلہ ہے، اس میں آپ نے وہ پہلے 3 چکر بھی دوڑنا نہیں ہے اگر موقع بنے بھی تو۔ اور 3 اطراف میں کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، اردو میں، سندھی میں، پنجابی میں، پشتو میں کوئی آیت پڑھ لیں، سورت پڑھ لیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، لیکن جب طواف شروع ہونا ہے تو لبیک نے ختم ہو جانا، لبیک نہیں پڑھنا آپ نے۔ اور جو یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا فاصلہ ہے، اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا مسنون ہے 7 چکروں میں۔ اور 3 اطراف میں 7 چکروں میں کوئی دعا مخصوص نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے چکر لگائے، شروع میں بوسہ دیا تھا یا 5 میں سے ایک کام کیا تھا، اور آخر میں پھر بوسہ، تو پھر یہ بوسے 8 ہو جائیں گے اور چکر 7 ہوں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم ایسی جگہ پر کھڑے ہونا جہاں سے مقام ابراہیم اور کعبہ سامنے ہو، بھلے آپ 1 ایکڑ پیچھے ہوں، 2 ایکڑ پیچھے ہوں، لیکن اس جگہ پہ 2 رکعتیں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، مسنون ہے۔ اگر جگہ نہ ملے تو کہیں پڑھ لیں آپ، اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا، رو رو کر دعائیں کرنا، یہ ثابت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ حجر اسود کو سلام کرنا یا بوسہ یا 5 میں سے ایک کام کرنا، اور پھر آپ نے صفا کی طرف جانا ہے۔ صفا کی نشانی یہ ہے کہ تمام اطراف میں جو میناریں ہیں وہ 2 ہیں، اور صفا کا مینار 1 ہے۔ آپ اوپر سے دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا۔ تو آپ صفا کی طرف چلے جائیں، اور راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا ہے، خوب پیا ہے، پورا پیٹ بھر کر پیا ہے۔ تو جگہ جگہ پہ تھرموس ہیں، ان میں سے ایک نارمل ہوتا ہے اور 3-4 ٹھنڈے پانی کے ہوتے ہیں، اور سارے زمزم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ پینا ہے، دبا کر پینا ہے جتنی آپ کی ہمت ہو۔ اور زمزم کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پینا مسنون نہیں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے، باقی ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیا ہے۔ کھڑا ہو بھی سکتا ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بسم اللہ پڑھیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ پئیں گے اللہ آپ کا وہ مقصد پورا کر دے گا۔ تو جو بھی آپ کے دل میں دعا ہو اس وقت اللہ تعالیٰ وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد آپ صفا پر جائیں گے۔ صفا اصل میں پہاڑی تھی اور مروہ بھی پہاڑی تھی، اس طرح آہستہ آہستہ اترتی تھیں، اور ایک مقام پر آ کر وہ ختم ہو جاتی تھی، بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ برابر زمین کا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہاڑیاں چھوٹی کر کے بیچ کے فاصلے کو پور کر دیا ہے، تو اب وہ ایک ورنڈے کی شکل بن گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے،
کہ یہ صفا اور مروہ ہیں، ان کا خاکہ دیکھ رہے ہیں، ان کے بیچ میں یہ دو نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو دونوں پہاڑیوں کے درمیان برابر جگہ تھی، جہاں سے شروع ہوتی، ایک پہاڑی ختم ہوتی تھی دوسری شروع ہوتی تھی، وہاں انہوں نے نشان لگا دیے ہیں، اور اوپر والے فلور میں سبز رنگ کی لائٹیں لگا دی ہیں، آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو جب پہلی سبز لائٹ آئے اس پر بھاگنا ہوتا ہے، اور اگلی سبز لائٹ پر پھر نارمل سپیڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح صفا مروہ میں سعی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس میں جو لوور گراؤنڈ فلور ہے اس پہ وہ اصلی پہاڑی بھی نظر آتی ہے، اور وہ ایئر کنڈیشن بھی ہے۔ تو اگر آپ اس میں چلے جائیں تو وہ زیادہ سہولت کی بات ہے، اس میں انسان زیادہ ریلیکس رہتا ہے۔ لوور گراؤنڈ فرسٹ، سیکنڈ اور سیکنڈ کی چھت پر، یہ 4 جگہوں پہ آپ سعی کر سکتے ہیں۔ صفا پر جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ والی آیت وہاں لکھی ہوئی بھی ہے، یہ پڑھی ہے، اور اس کے بعد زمین پر قبلہ رخ کے نشان بنے ہوئے ہیں، اور صفا کے جو فرسٹ فلور ہے اس سے کعبۃ اللہ نظر بھی آتا ہے، یا گراؤنڈ فلور سے شاید نظر آتا ہے۔ بہرحال صفوں کے نشان پہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ منہ کر لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر آپ دعا مانگیں جتنی آپ مانگ سکتے ہیں، پھر یہ دونوں دعائیں پڑھنی ہیں 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے، پھر آپ دعائیں مانگیں جتنی آپ مانگ سکتے ہیں، پھر آپ نے وہ دونوں دعائیں پڑھنی ہیں 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کر۔ تو یہ آپ کے صفا کے کام پورے ہو گئے ہیں۔ یہ جو آپ کی کتاب میں 2 دعائیں لکھی ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، یہ 3 دفعہ پڑھنی ہیں، اور ان کے درمیان میں یہ 2 خالی جگہ ہیں، ان میں آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ ایک میں آپ اپنے لیے کر لیں، ایک میں والدین کے لیے کر لیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اور پھر آپ کر لیں جناب استادوں کے لیے، جس کا آپ پر حق ہے ان کے لیے، ملت اور قوم اور وطن کے لیے، اپنے حکمرانوں کی ہدایت کے لیے، امت اسلامیہ کے مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کی ہدایت کے لیے آپ دعائیں کریں۔ تو یہ جو حرمین کے لوگ ہیں انہوں نے اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں، لامحالہ جتنا ہمارا خرچہ آتا ہے اس سے سہولتیں زیادہ ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے ہمیں۔ تو یہ آپ نے صفا کے کام کیے پورے، پھر آپ مروہ کی طرف چل پڑے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ یہ سبز لائٹ آ گئی ہے، یہاں سے بھاگنا شروع کرنا ہے۔ عورتوں کو گنجائش ہے کہ وہ نہ بھی بھاگیں، مرد بہرحال بھاگیں، دوڑ کر وہ گزاریں، اگلی سبز لائٹ تک دوڑیں۔ اگر رش ہو تو لوگوں کو تنگ نہ کریں، آہستہ چل لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد مروہ پہنچنے پر بھی سیم وہی کام کرنے ہیں جو صفا پر کیے تھے، اور آپ وہ زمین پر صفوں کے نشان دے کر قبلہ رخ ہو کر یہی کام کریں گے، اور واپس مروہ آ جائیں گے۔ تو جانے کا چکر 1 شمار ہوگا، واپسی کا 2 شمار ہوگا، پھر جانے کا 3، پھر واپسی کا 4، تو 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا۔ تو مروہ پر جب آخری چکر پر پہنچیں گے تو آپ نے کوئی دعائیں نہیں پڑھنی، بس پہنچنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کینچی لے کر اپنی بیوی، والدہ، بہن، بیٹی، اس کے بالوں کو پکڑ کر آخر سے 2-1 انچ کاٹ دینا ہے، تو اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اور آپ اپنا سر خود موڑ لیں، کسی سے منڈوا لیں، بہرحال جب آپ اپنا سر موڑ لیں گے تو موڑنے والوں کے لیے 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے، اور کاٹنے والوں کے لیے 1 دفعہ کی ہے۔ تو آپ دونوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ جائیں، جا کر نہائیں، خوشبو لگائیں، کپڑے پہنیں، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں تھے، آپ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں رہے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔